منبر نور پر جلوہ بار قوم کے مقتدر علماء حضرت علامہ مولانا توفیق رضا صاحب، حضرت علامہ قاری حافظ اصغر صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد الوہاب صاحب اور دیگر منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ آمنت بالعشق مصطفیٰ اور عشق خدا کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ چند منٹ کا یہ ہمارا اور آپ کا ایک مدرسہ ہے، اس میں ہم آپ کے استاذ مانے جائیں گے اور آپ ہمارے شاگرد، اور جو بھی آپ لے کر جائیں، اور یہ بات بالکل آپ دماغ میں بیٹھا لیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج جو زندگی ہے، جو جوانی ہے، آج جو وقت مل رہا ہے، پتہ نہیں رات کے 12 بجے کے بعد جب آپ بستر پر جائیں گے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح اٹھوں گا، اس لیے کہ موت اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے، اور وقت مقررہ پر موت کا فرشتہ آ کر دبوچ لے گا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے بچے جوان ہو رہے ہیں، اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت مقرر کر دیا، فرشتہ آ کر روح لے کر چلا جائے گا۔ اب اگر کوئی سمجھدار ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا دانشور ہے وہ آدمی جو اپنی آخرت کی فکر کرے، عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے آخرت کے بارے میں سوچے۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، چاہے تو اسے اچھائی میں گزار دے، چاہے تو اسے برائی میں گزار دے، چاہے تو اللہ کو یاد کرنے میں گزار دے، چاہے تو اس کو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دے۔ اب یہ بات ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں۔ اگر آپ زندگی پڑھیں گے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے بڑے مرتبے عطا فرمائے، آپ زندگی پڑھیں گے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے اونچے مقام دیے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو اپنا مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے دنیا میں محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتے جبریل کو بلا کر کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل امی نے جب یہ بات سنی تو فرشتوں کے درمیان جناب جبریل آگئے اور فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں یہ فلاں بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، رب کی ذات اسے محبوب بنا، رب کی ذات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ فرشتے اللہ رب العزت کے محبت کرنے کی وجہ سے فرشتے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل امی آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، زمین کے فرشتے زمین میں اعلان کر دیتے ہیں، ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، فلاں
آدمی ہے وہ نیک ہے، لوگ اس کی طرف چل کے جاتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اگر تم بھی یہ چاہتے ہو رب کی ذات ہم سے محبت کرے، فرشتے ہم سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق ہم سے محبت کرے، تو اے مسلمانوں تم نماز پڑھنا شروع کر دو، اے مسلمانوں تم اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو، اے مسلمانوں گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ گناہ انسان سے ہو سکتا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں رو دے کہ اے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے چوری کی، مولا چوری کر لی، اللہ میں نے شراب پی لی، اے اللہ میں خطاوار ہوں، قصوروار ہوں، پروردگار عالم تو بے پناہ، تو تمام کائنات کو پالن ہارا ہے، اللہ تو سب کو دیتا ہے، تمام نعمتیں تیری جانب سے ہے، اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا میں نے شراب پی لی، اس شراب کے گناہ کو معاف کر دے، مولا میں نے چوری کر لی، مولا اس چوری کے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ کی ذات جو بندے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے احساس میں مچھر کے پر کے برابر بھی اپنی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہا دے، پروردگار عالم اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی تمام خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پروردگار عالم بندے سے محبت کرتا ہے، گناہ معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو میری بارگاہ میں رویا میں نے اس کے گناہ تو معاف ہی کر دیے، اس کی برائیوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ برائیاں ہم نے کی تو نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیں آپ، اور بندے سے محبت دیکھیں رب کی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے انعام اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے پروردگار عالم کی ناشکری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، اگر چاہے تم اندھیرے میں گناہ کرو، اجالے میں کرو، رات کے اجالے میں کرو، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں گناہ کرو، تم جب بھی گناہ کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب گناہ کی طرف قدم بڑھے، ایک بات دھیان رکھنا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ آج ایک انسان ہے، ایک دنیا دار اگر دیکھ لے کہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے، انسان شرم محسوس کرتا ہے کہ میں نے چوری کر لی ہے، فلاں نے دیکھ لیا، وہ تانا دے گا، لیکن یاد رکھے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کی وہ عدالت جہاں اولین و آخرین تمام جمع ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے زندگی دی، بتا تو نے کس طرح گزار دی؟ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے زندگی دی، تو نے زندگی کہاں خرچ کر دی؟ میں نے جوانی دی، میں نے بچپنا دیا، میں نے مال و دولت دی، میں نے شہرت و عزت دی۔ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اے مسلمانوں ابھی جوان ہو، اس لیے اس جوانی کی قدر کرو، ابھی اللہ نے سانسیں برقرار رکھی ہے، ان سانسوں کی قدر کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کا بے انتہا احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں چرند و پرند بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا ہمیں کتا بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا ہمیں کچھ بھی بنا دیتا، ایک کیڑے مکوڑے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کا کرم دیکھیے، ہمیں بنی آدم بنایا، اولاد آدم ہمیں بنایا، ہمیں اولاد آدم بنایا، جناب آدم کی اولاد میں ہمیں پیدا کیا، وہ کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پہ رکھا، فرشتوں کے درمیان ہمارے مرتبے بلند کیے،
لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ یہی تو بات کہی تھی نا فرشتوں نے، مالک تو انہیں پیدا نہ کر۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں ایک اپنا خلیفہ زمین کے اوپر بنانا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تمام فرشتوں نے کہا مالک تو پیدا نہ کر، خلیفہ نہ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین پر جائیں گے شراب پئیں گے، زمین پر جائیں گے زنا کریں گے، زمین پر جائیں گے چوریاں کریں گے، زمین پہ جائیں گے ایک دوسرے خلاف بغاوتیں کریں گے، زمین کے اوپر جائیں گے ایک دوسرے پہ اتیاچار کریں گے، زمین کے اوپر جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، دوسرے کی زمینیں دبائیں گے، بھائی بھائی کا حق کھائے گا، بھائی بہن کا حق کھائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں کرے گا۔ مالک تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیرے سجدہ کرنے کے لیے، تیری بارگاہ میں ہم رات و دن سجدے میں لگے رکھتے ہیں۔ مولا تجھے ضرورت نہیں ہے کسی آدمی کو پیدا کرنے کی، کسی خلیفہ کو پیدا کرنے کی۔ تو فرشتوں نے جب یہ بات کہی، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں سے یہ کہا رب نے، تو اب اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور مالک کو راضی کرنے کا کام کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے دیکھو تم کہا کرتے تھے یہ شراب پئیں گے، یہ تو میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہ تو میری بارگاہ میں سجدہ کیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم زمین کے اوپر کے ہمارے زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اپنے مقصد کو بلا دیا، ہم دوسرے راستے پر چل پڑے، ہم غیروں کو طور و طریقے پر چل پڑے، ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کی سنتوں کو چھوڑ کر، صحابہ اکرام کے کردار کو چھوڑ کر، اولیاء اللہ کے دامن کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے راستے کو اختیار کیا۔ ہماری شادیوں میں دوسروں کے طریقے، ہمارے دین میں رسمیں پیدا کر لی گئی ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی یہ تمام معاملات دیکھ رہا ہے، اور وہ کل قیامت کے دن ہم سے ذرہ ذرہ اور بائی بائی کا حساب لے گا۔ جبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر بندے نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو کل قیامت کے دن اسے بھی دیکھے گا، اگر ذرہ برابر انسان نے برائی کی ہے تو اسے بھی دیکھے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنی زندگی کو سنواریں، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف پیدا کریں، اپنے دل میں خدا کی محبت پیدا کریں، دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کریں۔ نام یوں نہیں کسی کا رہتا، ہمارا مقصد زمین پر آنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، مصطفیٰ سے پیار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی فیضان صاحب قادری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بات سبحان سمجھ میں آ اللہ۔ رہی ہے آپ کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں تقریر ہو جائے یار کہ مول صاحب تو آئے ہو لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ چلتی تقریر میں اس بات کو تاکہ اس لیے پوچھ لیتے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان بزرگوں کو آ رہی ہے نا؟ ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو جھکنا ہے۔ مسجدوں کے حالات آپ دیکھیں، بستیوں کے حالات آپ دیکھیں، دین سے غفلتی آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم دین سے دور ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس ہمارا دل اتنا مردہ ہو گیا اور شیطان نے ہمارے دل پر اتنا قبضہ کر لیا کہ وہ ہمیں اچھا سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا؟ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو خدا کی قسم کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور اللہ کا خوف جب بندہ اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، آج انسان چھپکلی سے ڈرتا ہے، سانپ دیکھ لے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، انسان کیڑے مکوڑے سے ڈر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کے تاریخ میں یہ بات لکھی ہے
جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کو کسی سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ کا اللہ. ایک ولی، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولیوں کی بات آ گئی تو ایک مرتبہ اور کہنا بھائی. یہ علماء جانتے ہیں کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستہ بوستہ، یہ فارسی کی کتاب ہے. میں کتاب کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں علماء بیٹھے ورنہ مجھے ضرورت، آپ کیا سمجھے گلستہ بوستہ؟ بہت مشہور کتاب ہے. وہاں اس کے ایک مصنف ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے آدمی اور اللہ نے مرتبے انہیں بڑے عطا فرمائے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دن کی بات ہے، ہم راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور وہ بزرگ ایک شیر پہ سوار ہے. کس پہ سوار ہے؟ شیر کے اوپر سوار ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ شیر کا کام کیا ہے؟ شیر کا کام ہے کھانا. اس لیے کہ شیر جب انسان کو دیکھتا ہے تو اس لیے کہ ہم نے کتاب میں یہ بات پڑھی ہے کہ سب سے زیادہ اگر شیر کو کسی چیز کا گوشت پسند ہے تو انسان کا. اللہ. انسان کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہم نے بزرگ کو شیر کے اوپر سواری کرتے دیکھا اور حیرت تو اس وقت ہوئی کہ جب اس کے ہاتھ میں بزرگ کے ایک سیام تھا جس سے کوڑا مار کے شیر کو ہانک کے بلا رہے تھے. ہم نے بزرگ کے قریب پہنچے، ہم نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ شیر ہے، شیر کا کام انسان کو کھانا، آپ کے ہاتھ میں جو سانپ ہے اس سانپ کا کام ہے ڈنک مارنا، اور اتنا زہریلا سانپ ہے اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو انسان فوراً مر جاتا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جیسے ہم نے یہ بات پوچھی تو وہ بزرگ کہنے لگے اے سعدی سنو، جب سے میں نے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا ہے، جب سے میں نے اللہ سے ڈرنا پیدا اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیا ہے، اللہ کا خوف دل میں لے کر آیا ہوں، خدا کی قسم اللہ کی ساری مخلوق میری فرما بردار ہو گئی ہے. سبحان اللہ. ساری مخلوق میری فرما بردار. شیر جیسا جانور، سانپ جیسا جانور، سانپ جیسا کیڑا اور مکوڑا جس کا کام ڈنک مار کے انسان کو جانا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. کیا تم تاریخ نہیں پڑھتے؟ ان علماء سے سنو یہ بات. اگر گناہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، چوری کر لی، میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ کرنے کی پرمیشن کیجیے، نہیں کہہ رہا. مقبول بندہ جب بنتا ہے جب سب سے پہلے انسان اپنی خوراک کو درست کرے گا. جی. یہ بھی بہت بڑا عالم ہے حضرت مولانا اصغر صاحب. بیچارے عالموں کو بلا کے پھر عالموں سے کہتا ہے مول صاحب نے فلاں کی دعوت کھائی، وہاں پہ پیسہ تو یار مول صاحب ویسو یارو ٹوٹو پھوٹو سو. جب تک مولوی صاحب ہی نہیں بچ رہا تو ہم کہا کریں. اگر آپ مقبول بارگاہ الہی ہونا چاہتے ہیں، مقبول بندہ کیسے ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں کہو تو سنا دوں بات. سبحان اللہ. مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط اگر آپ ڈھونڈیں گے تو یہی ملے گی کہ آپ اپنی خوراک اور روزی روٹی کو صحیح کیجیے. اس لیے کہ آقا نے فرمایا اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں رہا نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ جو تم راہ خدا میں دیتے ہو وہ قبول ہے. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک کا مفہوم. جی. آقا نے فرمایا اگر جسم کے اوپر انسان کا 1 روپیہ حرام کا جسم کے کپڑا کسی نے 9 روپیہ اس کے حلال کے 1 روپیہ حرام کا ہے اور کپڑا خرید کے پہن لیا، جب تک کپڑا پہنے گا اس کو اس کی نماز قبول نہیں. سمجھنے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں؟ پہنچنے آپ لوگ. رزق حلال ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کا رزق درست نہیں ہے، چاہے وہ علامہ ہو چاہے فہامہ ہو، وقت کا قطب کیوں نہ ہو،
बारगाह इलाही से मरदूद है। दुनिया उसे कुछ भी कहे, इसलिए कि हुजूर के सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? ये वही है कि बदर के मैदान में जब आका के ऊपर कुफ्फारों ने तीर चलाए तो यही साद इब्न वक्कास हुजूर के सामने खड़े होकर कह रहे थे, हुजूर आपके मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए, आका जब तक आपका गुलाम जिंदा है कोई आपको छू नहीं सकता। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका मैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहता हूँ कि जो दुआ करूं अल्लाह उस दुआ को कबूल कर ले, कोई ऐसा अमल बता दे। आका ने फरमाया, मेरे सहाबी एक बात को लाजिम पकड़ लो, बात यह है कि अपने लुकमा को ठीक करो। अगर रोजी रोटी ठीक है, तुम आज जिसे खा रहे हो वो रिस्क तुम्हारा ठीक है, जो भी दुआ करोगे अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद, मैदान साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अब ये बात तो आप पसंद ना आ रही होगी, इसलिए कि अब जो यहाँ में मुलव्विस है तो उनने तो बुरा भी लगे। और ताज्जुब मुझे इस बात पे हुआ, अब हमारा काम तो मौलाना असगर को पता है, मदरसा वाले आदमी तो जुमा 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 नगर नगर डगर डगर घूमना तो हमारा काम है। जी, मैं एक मरतबा तकरीर करने खड़ा हुआ और मैंने रिश्वत पे तकरीर कर दिया। किस पे? रिश्वत। और रिश्वत में चलते चलते भाई सूद भी आ गया, ब्याज मुसलमान ले रहा है ना ब्याज में, और ठोक के ले बढ़िया तो ले 3 को, ये लेवा 5 को, है ना? हाँ, मुसलमान होके, हालांकि हमारा मजहब इतना पाकीज़ा मजहब है, खुदा की कसम एक अमेरिका का दानिश्वर कहता है मैं मजहब इस्लाम की कमी खोजते खोजते, कमी तलाशते मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला था इस्लाम में कमी निकालने, क्या हो गया? मुसलमान। हमारा क्या टारगेट है? मैंने तकरीर कर दी भाई रिश्वत में, वहां बैठे पुलिस वालों, वहां ने कही भाई मौल साहब दिए, बराबर बाकायदा जुमा में एक 100-200 आदमी थे, बा मौल साहब दे रिश्वत की तकरीर मिली कि तो अब वहां कहा तो यूं भी हमारी बिरादरी को आदमी है। मैंने कई बात तू कहते बता दे भाई कौन सी भाषा में तकरीर करूं, तू कहे तो बाप पुलिस पे करो भाई। वो चुप पड़ गया। यानी इंसान ये चाहता आलिमों की जबान में जाहिल हो। जी,